بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی فیصلے جو پرامن معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہیں، ان سلسلے میں آج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ خیار مجلس پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بیع کی ناجائز قسمیں اماموتا بخاری، مسلم اور نسائی سے روایت کر رہا ہوں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آگے بڑھ کر قافلوں والوں سے سودے نہ کیا کرو، قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دو، شہری آدمی دیہاتی آدمی کی چیز کو فروخت نہ کرے، اونٹنی اور بکری کے دودھ کو قیمت بڑھانے کے لیے نہ روکا کرو۔ جو شخص ایسے جانور کو خریدے جس کا دودھ تھنوں میں روکا گیا تو خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ اصلی حالت میں آ جائے تو اس کا دودھ دوہے، چاہے تو وہ جانور کو پسند کر لے اور چاہے وہ جانور کو واپس کر دے۔ جب خریدار اس جانور کو واپس کرے گا تو ایک سا غلہ بھی دے گا، کیونکہ اس نے اس کے جانور کا دودھ استعمال کیا ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تجارتی قافلے میں آگے بڑھ کر سودا نہ خریدا کرو۔ تم میں سے کوئی شخص بھی سودے پر سودا نہ کرے اور آگے بڑھ کر سودا نہ خریدو یہاں تک کہ وہ سامان یا وہ غلہ اپنی مخصوص منڈی تک نہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طرف سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دیا کرو۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص دودھ والا جانور خریدے اسے یہ اختیار ہے کہ وہ 3 روز جانور اپنے پاس رکھے، پھر اگر وہ واپس کرے تو 1 سا کھجور کا فروخت کرنے والے کو بھی دے۔ مصنف ابن سکن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص سودے پر سودا نہ کرے، لیکن مال غنیمت اور وراثت میں ایسا کرنا جائز ہے۔ نسائی سے نقل کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سودے پر سودا نہ کرے اور آگے بڑھ کر قافلے سے مال نہ خریدے۔ بائع کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ جب وہ منڈی میں پہنچ جائے تو وہ راستے میں بیع کا مادہ منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے، یا اسے فسخ کرے یا اسے باقی رکھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نفع بھی اسی کو ملے گا جو نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اس غلام میں ایک عیب پایا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معاملہ پیش کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو فسخ کر دیا۔ بائے نے کہا کہ اس نے میرے غلام سے اس عرصے میں نفع بھی حاصل کیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفع کا مالک بھی وہی ہوگا جو نقصان کا ذمہ دار ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔